السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ کلپ نمبر 9 میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کے ضمن میں کچھ سوالات کے جوابات دیے، جن سے بعض شکوک و شبہات جو ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں یا ہونے کا امکان ہوتا ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں سے جو ہم نے تلاوت کی ہے تو بنیادی طور پر ایک بات یہاں ذہن میں رکھنے والی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ مفسرین کے ہاں، اہل قرآن کے ہاں اتفاقی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں 7 مثانی کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے مصحف پر غور کریں تو ہمیں آخر میں 7 نمبر آیت کا لگا ہوا نظر آتا ہے جہاں پر سورت ختم ہوتی ہے، اور درمیان میں گول دائرہ اور آیت نمبر 6 اس کے اندر لگی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک اور چھوٹا سا نشان جو ہے وہ نظر آتا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم یا ہم کے بعد ہے، لیکن وہاں پر ہلکا سا 6 نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کو صرف چند سادہ لفظوں میں لمبی بحث میں گئے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے، لیکن اس میں 2 آراء مفسرین کرام کی بن گئیں، جیسے میں اختلاف کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ مختلف دلائل کی بنیاد پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک رائے والے حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ صراط الذین سے لے کر ولا الضالین تک یہ ایک ہی آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور ایک آیت شامل کر کے تو یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات بنتی ہیں۔ جبکہ دوسری رائے بعض دلائل کی بنیاد پر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر آیت نمبر 6 مکمل ہو جاتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہ آ کے آیت نمبر 7 مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات عرض کرنے کے بعد ایک اور یہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 2 آراء بنی ہیں، ان 2 آراء کے بننے کا سبب کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی سادہ لفظوں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مختلف دلائل کی روشنی میں 2 آراء سمجھی گئی ہیں۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز یعنی حصہ ہے یا ٹکڑا ہے، پورے قرآن کریم کی یعنی ایک آیت ہے، اگر ایک مرتبہ پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کریم کی ایک آیت مکمل ہو جائے گی۔ بار بار جو ہے ہر صورت کے ساتھ وہ الگ الگ آیت شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ نماز تراویح میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جب تراویح میں امام سورۃ البقرہ شروع کرتا ہے تو اس کے شروع میں اونچی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر آخر میں جا کے کچھ لوگ سورۃ الاخلاص کے شروع میں اونچی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ مقتدیوں کی یہ بسم اللہ والی آیت مکمل ہو جائے۔ البتہ جو قرائے کرام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سند کے ساتھ جن کا قرہ ہونا ثابت ہے، اور جو تجوید کے علم کے بانی مبانی ہیں، ان کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر صورت کا جز ہے، گویا کہ ہر صورت کی ایک آیت ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اس رائے کی بنیاد پر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت شمار کی جاتی ہے بسم اللہ، اور پھر چونکہ اس کی 7 آیات کا ہونا طے شدہ ہے، لہٰذا یہ طے کرنے میں کہ کون سی 7 آیات بنتی ہیں تو یہ 2 رائے بن گئی۔ ایک رائے میں نے ذکر کر دی
کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین سے لے کر ولا الضالین تک پوری ایک آیت شمار کی جائے تو یہ 6 اور 7ویں بسم اللہ. اور دوسری رائے یہ ہو گئی کہ بسم اللہ جو ہے وہ الگ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم پر مکمل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں آیات کو بعض اوقات ایک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بعض مفسرین کرام کے ہاں اس کی تشریح بھی الگ کی جاتی ہے. اس میں ایک تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس کو ملا کر ایک ہی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں. گویا کہ ان سے ان منفی صفات کی جو ہے وہ نفی بھی کر دی گئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، اور انعام ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ ان پر آپ کا غضب بھی نہیں ہوا، اور وہ جو ہے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے بھی نہیں. لیکن جو دوسری مراد ہے وہ یہ لی گئی ہے کہ یہ دونوں آیات جو ہے وہ الگ الگ ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو اس کے ساتھ جو کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، ایک انعام یافتہ ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو انعام یافتہ کے مخالف ہیں. ان کے بارے میں فرمایا گیا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، جیسا کہ آج کی آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کی ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی کرنا جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. غیر کا معنی ہوتا ہے سوا یا نہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر. المغضوب غضب کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، علیہم ان پر. یہ علی اور ہم یہ دونوں کو ملا کر علیہم بنتا ہے، تو اردو میں ہم علیحدہ کا لفظ ایک بولتے ہیں، علی حدۃ اصل میں ہے، علی حدۃ عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں اس کو علیحدہ کر کے ہم بولتے ہیں، علیحدہ لفظ علیحدہ بولتے ہیں. اور علی الاعلان ایک لفظ ہم بولتے ہیں تو علی اس میں بھی استعمال ہوا ہے. علی العموم ایک لفظ ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی علی استعمال ہوا ہے. تو علیہم ان پر، وہ اور لا منع نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے. ضلالت کا لفظ اردو میں گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ آخری بات جو میں نے کی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر ایک ہی آیت مراد لی جائے تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن پر انعام ہوا ہے، اور انعام کی صورت یہ ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، وہ بچے ہوئے ہیں اور گمراہی سے بھی بچے ہوئے ہیں. اور اگر دو آیات مراد لی جائیں تو دو طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں خبر دی جا رہی ہے، ایک وہ جو انعام یافتہ ہیں، اور ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہے. اب وہ ناراضگی والے جو ہیں آگے پھر ان کی دو قسمیں اس کے اندر بن جاتی ہیں، جس کی ابھی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے. اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ گویا کہ قرآن کریم جو ہے وہ دو راستوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے اور ایک راستہ اس سے ہٹا ہوا ہے. تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر تو چلانا، لیکن جن پر غضب تیرا ہوا ہے کسی زمانے میں بھی ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کی پیروی سے ہمیں محفوظ فرمانا، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. تو یہ معنی بھی بالکل درست ہیں اور یہ مانے جا سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اوپر کی آیت میں جہاں یہ بتلایا گیا تھا کہ انعام یافتہ لوگ سیدھے راستے والے لوگ ہیں، تو وہاں یہ بھی اب یہاں بتا دیا گیا غیر المغضوب کے اندر کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے انہوں نے راستے کو چھوڑا ہوا ہوگا. اب جو چھوڑا ہے راستہ انہوں نے، تو وہ چھوڑنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے دو وجوہات سے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے طرز عمل کو جانتے اچھے طریقے سے ہیں، لیکن وہ ان کے راستے پر چلنے کی نیت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے. گویا کہ انہوں نے اندر اندر ضد اور مخالفت بنائی ہوئی ہے، اور وہ ضد اور مخالفت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا راستہ بالکل واضح ہے، لیکن وہ ارادہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے اس پر چلنا ہے. کہتے ہیں ہم نے چلنا ہی جو نہیں ہے. جیسے ہماری عام کہا جاتا ہے انہوں دا کہاں جڑانا وہ چٹا، وہ کہتے ہیں ہم نے ماننا نہیں ہے، بس یہ نہیں ماننے والے لوگ. تو البتہ یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق جو ہے ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ دی گئی جو اہل کتاب میں سے تھے جنہیں یہود کہا جاتا ہے. اچھا جی، تو دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے انعام والے لوگوں کا راستہ چھوڑا ہے. وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے طرز عمل کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہوں، اور پھر ان پر چلنے کی ان کی نیت بھی ہو،
مگر مقدس ہستیوں کے متعلق جن کا ذکر انعام یافتہ لوگوں میں آیا ہوا ہے، ان کے متعلق جذبات میں آ کر ان کو اتنا ان کی صفات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھاتے بڑھاتے شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ انہوں نے سمجھا، سمجھنے کے بعد نیت بھی کی، لیکن جب آگے بڑھے تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ جذبات میں آ کر ان کو ان کے اندر وہ صفات بنا ڈالیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ آگے بڑھ کر اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ غلطی میں آگے بڑھے اور ضالین شمار ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال جو احادیث میں روایات میں دی گئی ہے وہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ضالین بن گئے ہیں، کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہ انبیاء میں شامل ہیں، 4 لوگوں کی پہلے نمبر پر آتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے غلو کیا اور آگے بڑھ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر شرک میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا ان کو پھر ضالین قرار دے دیا گیا۔ تو آج کی جو ہماری معروضات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہمیں دعا یہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اس میں بچنے والی صورتوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔